محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صلوات محمد علیہ اللہم صلی علی عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب اللہ کی رسی کیا ہے اور اس چیز تک پہنچانے والا کون ہے، اور جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا لانے والا کون ہے تو جو مذہب ہمیں اتحاد اور اتفاق کی دعوت دیتا ہے اس مذہب کا نام ہے دین اسلام. تو بہترین مذہب اگر دیکھا جائے تو پیغمبر کا لایا ہوا مذہب، بتایا ہوا مذہب ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو پیغمبر، جو مرکز علیہ السلام مرکز اتحاد اور اتفاق ہے، لوگوں نے اسی کو سمجھنے میں کوتاہی کر دی اور اس کی بات کو ماننے سے ویسے گریز کیا کہ جہاں پر ہمارا مطلب تھا تو ہم نے مان لیا اور جہاں پر ہمارے مطلب کا نہیں تھا اس کو ہم نے ترک کر دیا. حضور والا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلے خطبے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ پیغمبر کہ جو نفسوں کی طہارت کے لیے آیا تھا، نفوس کی طہارت کے لیے آیا تھا، وہ پیغمبر کہ جو ہمیں طیب و طاہر بنانے کے لیے آیا تھا، اور جس پیغمبر کا کلمہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان سمجھتے ہیں، اگر ذرہ برابر بھی اس پیغمبر کے بارے میں شک و شبہات پیدا کیا تو یقیناً ہمارا دین کہاں اور ہمارا ایمان کہاں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن اب ان مسلمانوں کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پیغمبر کی شخصیت کو از حیث معصوم تسلیم نہیں کیا، وہ معصوم کی جس کے اوپر عصمت کا پہرا لگا ہو، جبکہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا پیغمبر کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے. مسلمان بار بار قرآن میں پڑھتا تو ہے لیکن پیغمبر کو جہاں ماننے کی بات ہے وہاں پر لا کر کے ایک امی کے زمرے میں کھڑا کر دیتا ہے، اور ایک امی کا معنی ان پڑھ کے لے لیتا ہے، جو ہمارے لیے بہت شرم آور ہے. کیونکہ ہمارا پیغمبر یقیناً اس دنیا میں اس کا کوئی استاد نہیں ہے، لیکن وہ اس گھرانے کا پڑھا ہوا ہے کہ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس جگہ کی تعلیم ہے. اب اس کے استاد کو اگر تلاشنا ہے تو دنیا میں نہ تلاشو،
بلکہ دیکھو کس مرکز سے اور کس سینٹر سے اور اس کی ریسورسز کیا ہیں، اس کا منبع اور ماخذ کیا ہے، اس کو پہچانو بہت آسان ہو جائے گا۔ اتنی باتیں میں نے عرض کی اس لیے تاکہ کم سے کم یعنی جن تک ہمارے خطبے نیٹ کے ذریعے پہنچتے ہیں، جب بھی وہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں کہ خطبے کا سلسلہ کیا تھا، ربط کیا تھا، تو کم سے کم انہیں ایک ربط مل جائے کہ موضوع بحث کیا ہے، بات کس اس پہ چل رہی ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن اب آپ ذرا سا غور کیجیے کہ پیغمبر آیا تھا نفسوں کی طہارت کے لیے، اب ہم نے اپنے نفس کو اپنے ہاتھوں میں یہ سوچ کر کے اس کے بارے میں عمل کیا کہ بس اللہ نے مجھے آزاد پیدا کر دیا ہے، نہ کوئی فاؤنڈیشن ہے، نہ کسی چیز کی سرپرستی ہے، تو یہ سراسر غلطی ہے، کیونکہ ایک ناقص ذہن ہے اور ایک انسان کی جو خطا اور نسیان کا ایک مرکب ہے، جس سے خطائیں ہو سکتی ہیں، بھول چوک ہو سکتی ہے۔ اب اس کو اگر گائیڈ لائن کی جائے، اس کو گائیڈنس کیا جائے، اس کی رہنمائی کی جائے، تو ضروری یہ ہے کہ رہنمائی کرنے والا وہ ہو کہ جو ان مراحل کو خود طے کر چکا ہو، کیونکہ جب تک ہم مراحل کو طے نہیں کریں گے تب تک ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے کہ کمال کیا ہے، کیونکہ نفسوں کی طہارت ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ پیغمبر آیا تھا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یعنی تزکیہ نفس کے لیے، اور ہم نے جیسے ایک مثال دی تھی پچھلے ہفتے کہ پیغمبر تزکیہ نفس کے لیے آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی ایک نہ مانی، اور جو ہمارے من نے کہا ہم نے اس کے مطابق اس چیز کو انجام دیا۔ مثلا اپنے نفس کی طہارت کے لیے ہم ذرا سا باہر کی چیزوں میں تمیز نہیں کر پاتے اور اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے کہ حقیقت میں ہمارا ہاتھ کہاں تک جانا چاہیے، کہاں تک نہیں جانا چاہیے، اور کون سی چیز ہمارے ذہن تک اور ہمارے شکم تک پہنچنی چاہیے یا نہیں پہنچنی چاہیے۔ بس یہیں پر ہی سارا مسئلہ آ کر کے ٹک جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہم نے مثال دی تھی ایک چائے کی، مسالے کی، پان کی، الی آخر اور بھی دوسری چیزیں، چھوٹی سی بات ہے، انسان کرنا چاہے کر سکتا ہے، انسان رکنا چاہے رک سکتا ہے، یعنی یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے چھوڑنے میں کسی کی جان چلی جائے گی، کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہی انسان ذرا سا سوچ لے کہ اس کے اثرات ہمارے اوپر، ہمارے تزکیے کے اوپر کتنا مرتب ہوتا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مثلا پیغمبر کے جانشینوں نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے معصومین نے تقریباً ہر ایک کی تاکید یہی ہے کہ اگر تمہیں نماز شب پڑھنے کی توفیق نہیں مل پا رہی ہے تو تم جا کر کے پلٹ کر کے دیکھنا کہ کوئی ایسی غذا تمہارے شکم میں تو نہیں چلی گئی جس نے نماز شب پڑھنے سے تجھے محروم کر دیا۔ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے اور اپنے آپ کو ٹٹولیے کہ ہم سب نماز شب کے کتنے پابند ہیں۔ واجب نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، واجب تو ہے ہی جس کے اوپر سزا ہے چھوڑنے کے اوپر، اور پڑھ لیا تو ثواب ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں، لیکن ہم پلٹ کر کے جب واجب کی طرف توجہ نہیں کر پاتے تو نماز شب دور کی بات ہے۔
معصومین کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یعنی تزکیہ کا پہلا زینہ اگر آپ غور کیجئے تو یہ یہاں تک ہو سکتا ہے کہ صاحب جب آپ نماز شب نہیں پڑھ پاتے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری چھوٹی کہاں پر اور ہمارے شکم میں گیا کیا۔ اب آپ کہیں گے صاحب میں شراب نہیں پیتا ہوں، میں جوا نہیں کھیلتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں غیبت نہیں کرتا ہوں، اسلام نے کیا کہا؟ یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ تزکیہ نفس ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم مباحات اور مکروہات پہ بھی کیا کریں؟ کنٹرول کریں۔ ہم اس چیز کو کنٹرول کہاں پر کرتے ہیں؟ وہاں کنٹرول کرتے ہیں کہ جہاں پر شادی بیاہ میں کوئی رسم ہو جائے، آپ دیکھیے وہ کسی شریعت کے مطابق ہو یا نہ ہو، لیکن کتاب عورت کی پابندی ضرور ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز کو آپ سمجھیے ذرا سا۔ ہم مکروہات اور مباحات کو پرہیز نہیں کر پاتے، اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ اب یہی چیز کہہ دیے صاحب، اگر کوئی ایک مثال دینا ہو، دولہے صاحب زوجہ کے آنچل پہ نماز نہ پڑھ پائیں، ایک مثال دے رہا ہوں، سامنے والے یا وہاں بیٹھنے والے چاہے نمازی ہوں یا بے نمازی ہوں، کتنا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب چاہے اسے نماز پڑھنی آتی ہو یا نہ آتی ہو، بہرحال اگر وہ صبح طریقے سے اٹھا بیٹھے کر لے گا تو لوگ سمجھیں گے نماز پڑھ لی۔ آپ غور کیجئے، اور یہی صاحب کہیں کہ یہ کون سی شریعت واجب تو ہے نہیں، نہ کریں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ گھر میں کوئی مصیبت آ جائے، آپ دیکھا اب شگن تو پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے آ کر کے توجہ کہاں پر کیا؟ یعنی جہاں پر مستحبات تھا، واجب تو تھا نہیں۔ بھئی زوجہ کے آنچل پہ نماز پڑھنا مستحبات تو صحیح ہے، کیا آپ شکرانے کی نماز 2 رکعت پڑھی ہے تاکہ اس کا قدم خیر و برکت میں سے ہو، یا جو دلہن نہیں آئی ہے اس کا قدم دھلانے کے بعد اس کے پانی جو چھڑکا جاتا ہے، سب مستحبات میں سے ہے۔ آپ چھوڑ دیجئے، دیکھیے تو آپ کہیں گے اب شگونی ہو گئی۔ ایسی ذرا سا آپ پلٹ کر کے دیکھیے، یہی بارات لے جانے والے اور جانے والے کتنی نماز کی پابندی کر لیتے ہیں، تب اب شگونی اور شگونی کہاں گئی؟ یاد فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جہاں پر ہمیں توجہات دینی چاہیے تھی تزکیہ نفس پر، وہ ہم نے دیا نہیں، لا کر کے بلیم کس کے اوپر؟ جو نیا آنے والا بیچارہ مہمان، اس کے اوپر ساری کمیاں اور کوتاہیاں نکال دیں اپنی بھی۔ یہ بھول گئے کہ صاحب ہم بارات لے کر کے ہی گئے تھے بے نمازیوں کی، اور وہاں جانے کے بعد کم سے کم ان سے کہتے تھے اللہ کے بندوں نماز پڑھو تاکہ کم سے کم یہ تمہارا سفر بابرکت سفر ہے، سفر اچھے کام کے لیے کر رہے ہیں، بابرکت ہونے کے لیے، لیکن جو برکت کو کھینچ کر کے لانے والی ہے اسی کو ہم نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہو کہ سوشل میڈیا پہ کسی نے ایک ویڈیو وائرل کی کہ پولیس نے ایک کا چالان کیا، دیکھا ہوگا آپ نے، لیڈیز پیچھے بیٹھی تھی، اس نے ماسک اس لیے نہیں لگایا کہ اس کا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ وہ خود بغیر ہیلمٹ کے تھا۔ مطلب کمال یہ ہے، خود بغیر ہیلمٹ کے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خود قصوروار بغیر ہیلمٹ ہوتے ہوئے، لیکن اس نے قصور کس کا نکالا؟ زوجہ کا، اور سرے عام تماچا مار دیا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب یعنی ہم اپنے گریبان کی غلطیاں جھانک نہیں پاتے، آنے والے کی غلطیاں بہت جلدی دکھ جاتی ہیں اور ساری چیزوں کو لے کر کے چلے آتے ہیں۔ اب ذرا سا آپ آئیے، شادی سے پہلے گھر چاہے جیسا چل رہا ہو، اچھا ہو برا ہو برکت والا ہو خیر الاخر،
کم برکت والا ہو، یا اور بہت سارے الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ زوجہ نئی دلہن آ جائے اور آنے کے بعد بالفرض خاندان میں کسی کے انتقال ہو جائے، آپ دیکھیں اس کا قدم جو ہے یہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم نے قصوروار کسے ٹھہرایا؟ آنے والے کہ اس کے آنے سے پہلے کیا موتیں نہیں ہو رہی تھی؟ ہو رہی تھی، لیکن قصور ہم نے کس کا نکالا؟ آنے والے کا۔ سماج انہی الٹی سیدھی فکروں کی زنجیروں میں اتنا زیادہ الجھ کر کے رہ گیا ہے کہ لوگوں کو اصل اسلام پر چلنے کی توفیق کم مل پا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ توہمات میں، واہمات میں، خرافات میں، بیکار کی باتوں میں، فضولیات میں اتنا الجھ کر کے رہ گیا کہ اسے اصلی ذائقہ جو اسلام کا ہونا چاہیے وہ مل ہی نہیں پا رہا ہے۔ جو لطف اندوزی عبادت کی ہونی چاہیے تو وہ مل نہیں پا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تبلیغ کرنے والے بھی مولوی صاحبان بھی غضب کے، سمجھ رہے ہیں، اور اس کے بعد عوام اس سے غضب کی، چڑھا چڑھا کر کے، دیکھ دیکھ کر کے، منہ بنا بنا کر کے اذان ہوتی رہتی ہے، ادھر چلیے ادھکار بلا رہا ہو۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب آپ ذرا سا پلٹ کر کے دیکھیے اپنے نفس کو۔ پیغمبر آیا تھا طہارت کے لیے، ہم کہاں پر ہیں؟ ہم کون سی طہارت میں ہیں؟ کیا حاصل کرنا چاہتے؟ اپنے اوپر کنٹرول رکھا کچھ؟ نہیں۔ کیوں نہیں رکھا؟ حرام اور حلال کی بات ہی نہیں ہو رہی کہ صاحب آپ سوچئے صاحب میں اس کے حلال کماتا ہوں، رشوت نہیں لیتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ غور فرما رہے ہیں؟ اب اگر اس کے باوجود بھی آپ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اس کا مطلب جا کر کے پلٹ کر کے دیکھیے غلطی کہاں پر ہے۔ رزق حلال کا مطلب صرف آپ کی نظر کا حلال نہیں ہے، اللہ کی نظر کا بھی حلال ہونا چاہیے۔ ہم لوگ حلال کسے سمجھتے ہیں؟ جو ہماری نظر میں حلال ہے، ہم نے اس کو حلال سمجھ لیا۔ ہو سکتا ہے ہم نے خمس و زکوٰۃ و خیرات نہ نکالا ہو، بھائی بہنوں کا حق نہ دیا ہو، تو یہی جو حلال تھا یہ کیا ہو گیا؟ مشکوک ہو گیا۔ اب جب مشکوک ہو گیا تو اب جا کر کے پلٹ کر کے دیکھیے کہ آپ نے نہیں دیا، بھائی بہنوں کا حق نہیں دیا، اللہ رسول کا حق نہیں دیا، ائمہ کا حق نہیں دیا، غربا مساکین اور مستحقین کا حق نہیں دیا۔ یہ آپ کی رقم یقیناً حلال کی کمائی ہوئی ہے۔ اللہ نے رکھا کس چیز میں ہے؟ حلال میں ہی رکھا ہے۔ یہ نہیں کہا رشوت کے پیسوں میں نکال دینا، تنخواہ میں مت نکالنا، کہا یہ تنخواہ جو تیری حلال کی ہے اس میں نکالنا، وہ تو سزا کی حقدار ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ جبکہ ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ نظریہ یہ ہوتا ہے صاحب آج اوپر کی خوب انکم ہو گئی، سوچا لاؤ ایک مجلس کرا دیں، ہے نا، بڑے خوش ہوئے، من پسند کا ذاکر دیا ہے، 10,000 ذاکر کو دے دیے، 5,000 زبرو بانٹ دیا، اور وہیں بغل میں ایک مستحق رہتا ہے جو بیمار اور دوا آزار کے لیے پریشان حال تھا، اس کو 1,000 روپے دے دیے بھائی۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی یہ چیزیں کس زمرے میں آپ اس کو لے کر کے جائیں گے؟ بڑے خوش کہ صاحب مولا کی مجلس ہم نے کرا دی، مولا نے اس چیز کو قبول کر لیا، گارنٹی ہے، اس لیے مولا حلال کی چیزوں میں اپنا حق لیتے ہیں، حرام کی چیزوں پہ تیرے منہ پہ مار دیتے ہیں اور تجھے نظر بھی نہیں آتا۔ غور فرما رہے ہیں؟ تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟ پیغمبر آیا تھا تزکیہ نفس کرنے کے لیے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے۔ پچھلے ہفتے ہم نے کہا تھا نا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو پورے دن میں 2-4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہو قرآن کھول کر کے، ایک ہفتہ ہو گیا کہے ہوئے اس بات کو، کم سے کم اسی چیز کو سمجھ لیتے پیغمبر جس کی سیرت پر چل رہے ہیں 2-4 آیتیں پڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا، لیکن کم سے کم اپنی صبح کی ابتدا، اپنے روز کا آغاز کس چیز سے کرو؟ اللہ کے کلام سے تو کرو۔
بہت فیوز اور برکات ہیں. آج ہم تلاشتے کہاں پر ہیں؟ ابھی ہمارے گھر میں بیماری ہو جائے، دکھی آزاری ہو جائے اور کوئی بابا یہ بتا دے صاحب آپ 70 مرتبہ فلاں چیز یا کوئی عمل بتائی، مثال دے رہا ہوں، کوئی عمل بتا دے، تو وہی انسان جو تلاوت نہیں کر پاتا تھا وہ اس کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر کیا کرے گا؟ عمل کر لے گا. جبکہ کہتے ہیں خدا کہتا ہے قرآن پڑھو میں ہمارے کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ جتنی دور تک آواز جاتی رہے گی شیاطین قریب نہیں آتے. ہم نے اسی چیز کو بند کر دیا، سیکھا ہی نہیں، سکھایا ہی نہیں، اولاد کو موقع ہی نہیں دیا. اولاد پڑھے نہ پڑھے ہم نے توجہ ہی نہیں دی. اولاد مکتب آئے نہ آئے کوئی بات ہی نہیں. جیسے معلوم دیا کہ روز مرہ کی اس میں ہے، اور یہ اولاد اگر اسکول نہ جائے کتنا دکھ درد ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیے لاک ڈاؤن میں کتنے لوگوں کا یہ ہوگا. ہم خود کہتے ہیں بچوں کا سال برباد ہو گیا، سمجھ رہے ہیں، لیکن کیا مولانا رمضان نے کہا کہ بچوں کے مکتب کی تعلیم برباد ہو گئی؟ آپ غور کرتے ہیں، یہ سب مثال دے رہا ہوں سے تاکہ آپ سمجھیے. یعنی جن چیزوں پر ہمارا ذہن جا کر کے ٹکنا چاہیے تھا ان چیزوں کے اوپر توجہات ہونی چاہیے. اب آپ ذرا سا پلٹ کر کے دیکھیے، آج آپ باحیات ہیں، اللہ طول عمر حفظ و امان میں رکھے، سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ ذرا سا غور کیجیے اپنے اطراف اور آس پاس شہر دیہات قریہ رشتہ دار ادھر ادھر ڈیلی کسی نہ کسی کے مرنے کی اطلاع ہے. کیا گارنٹی ہے ہماری اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ اور کتنی ہے معلوم نہیں. اب معلوم دیا ہم نے اپنی اولاد کو عیش کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اپنے کو جھونک دیا جہنم کی آگ میں. ہم تو چل رہے ہیں، بیٹا عیش کر رہا ہے، بیٹے میں سزا تھوڑی نا، باپ اسے دے کر کے دیا، حلال کر دیا یا غیر حلال دیا، بیٹے کی ذمہ داری نہیں. ہاں وہ چیزیں جو مشکوک اس کی نظر میں آ گئی، ورنہ وراثت میں جو چیزیں ملی وہ تو باپ جھیلے گی. وراثت کی تم نے جمع کیسے کیا، چھوڑا کیسے، حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ بات کیسے کریں، سزا کسے ملے گی؟ آج ذرا سا پلٹ کر کے دیکھیے ہم اور آئیے آگے تشریف لائیے، سلوات پڑھیے سب نے. آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی اس طریقے سے آپ سوچئے سزا کسے ملے. اب جب سزا کسے ملے گی، کاش اتنا ہی لمحہ فکریہ ہم نے کر لیا ہوتا کہ جن اولادوں کو آرام پہنچانے کے لیے ہم 24 گھنٹے اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، کاش انہی میں سے چند گھنٹے اپنے آپ کو آخرت کے بنانے کے لیے رکھ دیا ہوتا تو یہ اولاد لائق ہوتی یا نالائق ہوتی، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ ہم نے اپنا ذخیرہ اتنا کر رکھا ہے، اولاد کی لائقی ہوگی تو سورہ فاتحہ پڑھے گی، نہیں تو ہم نے اتنے کام کر دیے ہیں کہ جو ثواب جاریہ ہوتا رہے گا. کتنے ایسے ہیں جو ان چیزوں کے اوپر سوچ رہے ہوں. آج بھی تو بہت سارے افراد یہ سوچ رہے ہیں کہ لاؤ ملاؤ جمع کر لو، 90 9 99 1 ملاؤ 100، اتنی ہی گنتی تو ہے، اس کے علاوہ بھی گنتی آ رہی ہے. آپ غور کر رہے ہیں، پیغمبر تزکیہ نفس کے لیے آیا، ہم کہاں پر کھڑے ہیں اپنے آپ کو لا کر کے دیکھیے ذرا سا. اور اگر ہم اپنے آپ کو کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم ہیں کہاں، تو جو پیغمبر نے کہا اس کو مان لیجیے. اللہ نے عقل سلیم دی ہے، اللہ نے عقل سالم دی ہے، اللہ نے آپ کو فہم عطا کیا ہے، قوت گویائی دی ہے، موقع دیا، محل دیا، اور کیا چاہیے؟ رہنے کے لیے گھر دیا، آسائی دی، 2 وقت کی روٹی وہ کھلا رہا ہے، شکر ادا کیجیے. ہوس کس کی پوری ہوئی ہے؟ قارون کی. آج آپ پلٹ کر کے آپ دیکھیے، آپ قناعت پسند ہو رہے ہیں یا ہوس پرستی کا شکار ہو رہے ہیں؟ قارون سے زیادہ نہیں خزانہ کسی کے پاس ہو سکتا، ولو امبانی ہی کیوں نہ ہو، ولو انڈین گورنمنٹ اس کو 1 نمبر پر لانا چاہے، لیکن قارون سے زیادہ نہیں ہو سکتا. پلٹ کر کے دیکھیے قارون کو،
انجام کیا ہوا؟ علیہ السلام. انجام کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں وہ راستہ طے کرنا ہے جو قناعت کی طرف لے کر کے جائے. قناعت کی طرف جائے گا، نفس پاکیزہ رہے گا، پاکیزگی برقرار رہے گی. اور اگر ہوس کا شکار ہوگا تو گارنٹی نہیں ہے کہ نفس طاہر ہو، نفس مطمئن ہو، ضروری نہیں کہ نفس کی طہارت ہو. اب یہ لمحے فکریہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے. ہم اور آپ سوچیں. اور اس مہاماری میں جہاں ہم روز دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کب آفات، بلیات، مصیبات، مہاماری آ جائے، کب کون موت کے چنگل میں چلا جائے، پتہ نہیں. کون سی ہوس پرستی ہے؟ کس لیے انسان اتنا زیادہ وہ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ صاحب نمازیں قضا ہو رہی ہیں، روزے قضا ہو رہے ہیں، واجبات ترک ہو رہے ہیں. کون سی لائف کا مزہ جینا چاہتے ہو؟ کیا رکھا ہے؟ کس دین کے ماننے والے ہو؟ آپ کو یاد ہوگا پیغمبر کے صحابیوں میں سے کسی صحابی کی دعوت ہوئی، نام نہیں لے رہا ہوں، صرف سنا رہا ہوں واقعہ تاکہ آپ سمجھیے. اس صحابی نے ایک صحابی سے کہا کہ تم نے دعوت بہت اچھی کی، لیکن ان سوکھی روٹی کے ساتھ اگر نمک ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. سنا ہے نا واقعہ؟ سنا ہے. یہی نمک کی خواہش کا پیدا کرنا کمالات کے ایک درجہ نیچے لے کر کے چلا گیا. اور اس صحابی نے اپنا لوٹا گروی رکھا اور لا کر کے نمک دے دیا. ایمانداری بتائیے، آج آپ کیلکولیشن کیجیے اپنا. اللہ آپ کو 2 وقت کی روٹی کھلا رہا ہے، بدن سالم دیا، فکر سالم دی، بیماری سے دور رکھا، آزاری سے دور رکھا. اس کے بعد بھی شکر نہیں ادا کر پا رہے ہو، اس کے بعد بھی نمازیں نہیں ادا کر پا رہے ہو، اس کے بعد بھی واجبات نہیں ادا کر. کہاں ہو؟ کہاں فکریں ہیں؟ کہاں لگے ہوئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو آپ؟ بھائی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں لیکن ہوس پرستی نہیں پوری ہو سکتی. ہوس کسی کی نہیں ختم ہو سکتی. ضروریات پوری ہو سکتی ہیں. آج میرے ہاتھ میں 15,000 کا موبائل ہو، ابھی میرے پاس اناپ شناپ وہ ہو تو معلوم ہے 50,000 کا موبائل میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اناپ شناپ ہو تو معلوم ہے لاکھ روپے کا موبائل میرے ہاتھ میں ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ہوس ہے یا ضرورت ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے مثال لیجیے. آج آپ کے پاس رہنے کے لیے ایک چھت ہے، ایک مکان ہے جہاں آپ آسائش سے اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں. دوسرا آپ نے کر لیا، چلیے وہ بھی غنیمت. تیسرا آپ نے کر لیا، چوتھا کر لیا. یہ کیا ہے؟ قناعت ہے، ضرورت ہے یا ہوس پرستی ہے؟ اب تزکیہ نفس کہاں پر ہے؟ آپ پلٹ کر کے ذرا سا اپنا کیلکولیشن کیجئے گا. اللہ نے جو ضروریات تھی، یعنی اگر آپ کرائے پہ رہ رہے اور ایک مکان کیا تو اللہ نے کہا آپ نے کیا ضرورت میں سے ہے. اضافی مکان ہوا کہ آپ اس میں اللہ کا حق نکالو، ہم نہیں دے رہے ہیں. ایمانداری بتائیے، میرا اپنا مکان لیکن میرا اپنا نہیں اللہ کی نظر میں. آج اتنے کتنے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ تزکیہ کہاں پر گیا؟ ضرورت کہاں پر گئی؟ مکان کہاں پر گیا؟ اور یہی مکان ہو سکتا ہے آپ کے تمام اعمال صالحات ہونے کے باوجود آپ کو لا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ایسے کھڑا کر دے جیسے آپ مجرم کھڑے ہیں. کہا کیوں؟ کہا یہ بتاؤ یہ جائز تھا ناجائز تھا؟ اور اتنے سال سے تمہارا مکان ہے، اللہ کا حق دیا یا نہیں دیا؟ دیا تو بتاؤ، نہیں دیا تو بتاؤ. اب ایمانداری بتائیے، ہم اپنے حلال کی روزی کھا رہے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں گئے مجرم بن کے. عقل مندی کہاں پر؟ تزکیہ نفس کہاں پر ہے؟ اور آج آپ پلٹ کر کے دیکھیے ہم اور آپ کہاں پر ہیں. یہ ساری چیزیں غور کرنے کی. کسی یہ دیکھیے، یہ میں نے مثالیں دی ہیں، کسی کے اوپر نہیں دی ہیں. آپ اپنے اوپر بالکل نہ لے کر کے جائیے گا، لیکن غور کیجیے گا. لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہمیں نفسوں کی طہارت عطا کریں گے. اور جب طہارت عطا کریں گے تب جا کر کے یہ سرکش نفس اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیار ہوگا. ورنہ
بہت سارے لوگوں کو آپ پلٹ کر کے دیکھ لیجیے، سالہا گزر جائیں گے عید اور بقرعید کے علاوہ کبھی شاید مسجد کا رخ نہ کیا ہو۔ یہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے یا نہیں ہے؟ ذرا سا دیکھ لیجیے کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہاں کبھی ایسے وہ ہیں کہ کسی کو تلاشنے، بس آخری بات ہے، کسی کو تلاشنے میں آپ یہ نہ دیکھیے کہ صاحب کون امیر ہے کون غریب ہے، یہی تو امتیاز آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ختم ہو جاتا ہے کہ جہاں پر ایک پیسے والے سے ملنے کے لیے پہلے اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، اس کے بعد ملاقات ہو یا نہ ہو گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہی ایک ایسی جگہ ہے کہ ایک امیر ہو غریب آ کر کے کھڑا ہو جائے تو یہ امیر اس کو ہٹا نہیں سکتا، ہٹایا تو اس کی نماز چلی گئی۔ اس سے اچھا اللہ کیا انصاف کیا مل سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام، کمال المؤمن فی ثلاثۃ خصال، الفقہ فی دین، والصبر علی النائبہ، والتقدیر فی المعیشہ، صلوات محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی پسندیدہ زندگی کون سی ہے؟ ہم نے بہت سی مثالیں دی کہ آپ مسجد آئیے تو آپ کے چپل کے یا جوتے کے اتارنے کے سلیقے سے آپ کی زندگی کا سلیقہ سمجھ میں آ جائے گا، اور اسی سماجک زندگی کو، اجتماعی زندگی کو سکھانے کے لیے یہی بتایا گیا کہ آپ جب آئیں اجتماع میں تو آپ صاف ستھرے آئیں، خوشبو لگا کر کے آئیں، صحیح ہے؟ آج اس پرآشوب دور میں وہ انسان ترقی کا زینہ کیسے طے کر سکتا ہے جو اخلاق کے زینے کو خود فراموش کر بیٹھا ہو؟ مثلا آج آپ پلٹ کر کے دیکھیے گا اور دیکھیے ہم میں سے آپس میں مومن سے ہم کتنے سلام اور دعا رکھتے ہیں؟ پلٹ کر کے دیکھیے کہ اللہ نے جس کلام میں سلامتی دی اور امن عطا کیا، اسی کلام کو ہم نے مطلب پرستی سے استعمال کیا۔ اللہ نے کہا سلام کرنے والے کو ایک نیکی، جواب دینے والے کو کم سے کم 69 نیکیاں۔ اور اگر اسی کو الٹ دیجیے، ابتدا کرنے والے کو نظریہ چینج کیے، کنڈیشن چینج کیجیے کہ صاحب مولانا نمدار کسی سے ناراض، ایک مثال دے رہا ہوں، اپنے اوپر دے رہا ہوں، صحیح ہے؟ مولانا نمدار نے پہل کی، فراغ دلی کا مظاہرہ کیا، اخلاق حسنہ کا ثبوت دیا، سلام کر لیا۔ اب یہ سلام اس کا ثواب کہاں پر گیا؟ یہ 69 نیکی میں گیا، ویسے گیا؟ بہت بدل گیا۔ کہا کیوں؟
کہا اگر اختلافات ختم کر دیے، دیکھیے حق اور باطل کی بات الگ ہے بالکل، جہاں جو غلط ہے وہ غلط ہے، مگر یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے توبہ کر لے، مگر یہ کہ جو اپنے اعمال ہیں وہ سدھار لے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، لیپا پوتی یہاں نہیں ہوگی، فیصلہ وہاں ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ لیپا پوتی کرتے ہیں نا، تو اس لیے بالکل صاف ستھرے الفاظ کہہ رہے ہیں۔ اب اس چیز کو آپ تلاشیے، مولانا علمدار اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کس سے کریں؟ کہا صاحب پیغمبر کا واقعہ ملتا ہے، بڑھیا کے یہاں جاتے تھے، بڑھیا غاصب تھی یا کسی کا حق مان رکھا تھا جو کوڑا ڈالتی تھی؟ آج اگر کوئی غاصب ہو جائے، اسی کو پلٹیے ذرا سا، شہزادی کا ذکر، شہزادی نے 2 سے منہ موڑا، تاریخ کہتی ہے، سلام کا جواب بھی نہیں دیا قاعدے سے، اور کہا واللہ تا ابد نہیں بولوں گے، جملے ہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اب آج کے مسلمانوں کو لیپا پوتی کریں، جا کے شہزادی کو سمجھائیں آپ مسلمان ہیں، 3 دن سے زیادہ مومن یا مومنہ کو قطع تعلق نہیں رکھنا چاہیے، شہزادی کا تا ابد نہیں بولوں گی، ہمیشہ۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پر 3 دن کے تعلقات ہیں جہاں پر کسی کا حق نہ مارا گیا ہو، کوئی غاصب نہ ہو، کسی چیز کے اوپر قابض نہ ہو۔ آج ہم پلٹ کر کے دیکھیں ذرا سا، امام کی زندگی سے تھوڑا سا حصہ لیتے ہوئے آپ معصومین کے اس میں جائیے کہ جہاں پر اگر کسی نے یہ چیز کو کہہ دیا ہے معصوم کے سامنے کہ صاحب یہ چیز میری ہے، اگر اس نے دعویٰ کیا تو معصوم نے اس کو پلٹ کر کے دے دیا، ولو بعد میں وہ شرمندہ ہو کر کے نہیں سفر میں تھا، وہ چیز میرے سفر پاس رہ گئی تھی، مل نہیں رہی تھی، تو امام کہا جا وہ بھی تیرا یہ بھی تیرا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر دعویٰ کوئی کر لے، یہ امام نے بتایا کہ اخلاق حسنہ کیا ہے۔ آج تو ہماری نیتوں میں اتنا فطور ہے کہ اگر ایمان دیکھنا ہے تو رمضان میں ذرا سا افطاری کے وقت دیکھ لیجیے، اور دعوت کے وقت ایک دوسرے کی حقوق کی رعایت دیکھ لیجیے کہ صاحب معلوم دیا 4 لوگ میز کے اوپر بیٹھے، ایک آیا جس کے سامنے آیا اس نے بوٹیاں چھان کر کے پوری رکھ لی، یہ بھول گیا بیچارہ بغل والے کا بھی حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ عدالت نہیں ہے۔ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ آپ رعایت کیجئے۔ افسوس تو وہاں پر ہوتا ہے جب ہم 40ویں کے کھانے پہ یا مجلس کے کھانے میں بیٹھتے ہیں اور وہاں سوچتے ہیں بوٹیاں بھر لیں پیٹ میں، جہنم میں۔ افسوس وہاں پر ہوتا ہے۔ بھائی سوچیے آپ ذرا سا، آپ مجلس میں گئے ہیں، وہ بھی کسی کی یہاں پرسیداری میں گئے ہیں یا اپنا پیٹ بھرنے گئے ہیں؟ لمحہ فکریہ ہے، میری بات کبھی ضرور ہوگی، لیکن ذرا سا آپ غور کیجئے گا کہ امام نے یہ طریقہ سکھایا ہی نہیں۔ اب اس کے بعد جو ہم نے ابتدا کی تھی صاحب ترک کلام، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو فلاں کو دیکھا منہ پھیر کر کے چلے گئے، ایسے جیسے پہچانتے ہی نہیں ہیں؟ یہ بھولے کی غلطی ہے یا جان بوجھ کی غلطی ہے؟ جان بوجھ کے ہے۔ ایک انجانے میں نظر نہیں پڑی کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر کے ہم نے نظر چرائی، یہ کیا ہوا؟ اخلاق حسنہ نہیں ہے، یہ صفات حسنہ کی مالکیت میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا تیرے پاس کچھ نہیں، تو خالی ایک انسان سے اچھے سے بول دے، ہم اس کا بھی اجر دیں گے۔ آج ہم ہنسنے کو تو دور کی بات، سامنا ہو جائے چہرہ ایسے بگاڑ لیں جیسے معمولی اللہ نے 3 کونے کا پیدا کیا ہے، ایسے بگاڑ لیں گے۔ جبکہ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں تم اپنے چہرے کے اوپر ہنسی تو لے کر کیا ہو، ولو تمہارے اندر کتنا غم ہو، تم مشکلات کے شکار ہو، لیکن جب مومن سے ملاقات کرو تو فراخ دلی کے ساتھ چہرے پر ابتسام ہونا چاہیے، تبسم ہونا چاہیے، چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ جب تم ان چیزوں کا خیال کرو گے تو یہی چیزیں ہم تمہارے لیے حسنات میں تبدیل کر دیں گے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گھر میں گھسے، معاملے بیوی بچوں پہ برس پڑے،
امام نے کہا بچوں کی ہدیہ لے کر کے جاؤ، جو بچوں کا حصہ تھا وہ بھی ہم نے کھا لیا۔ ایک سلوات تو پڑھیے۔ صلی اللہ آپ غور فرما رہے ہیں یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں تہذیب کی خلاف۔ امام نے کہا بچوں کے لیے جاؤ، کچھ لے کر کے جاؤ، ہدیہ، تحفہ، تحائف۔ اور سعید الایام میں تو ایسے بھی لے کر کے جائیں، جمعہ سعید الایام ہے، نیکیاں ڈبل۔ آج کے دن کوئی غلطی کرو اس کا بھی حساب ڈبل، نیکیاں تو ہیں ہی ڈبل، سزا بھی ڈبل۔ سمجھ رہے ہیں؟ مضاعف الاعمال اسی کو کہتے ہیں۔ اب ذرا سا غور کیجئے، آپ اپنے گھر کچھ لے کر کے جائیے بچوں کے لیے۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ بچوں کی صفت بہت اچھی ہوتی ہے۔ آپ 2-4 روپے کی ٹافی، 5 بیگ چاکلیٹ، 10 بیگ کچھ لے کر کے جائیے، بچے دیکھیے بچے کے چہرے پہ مسکان کیسے آتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے پوری دنیا کی نعمتیں اس کو دے دی ہیں۔ اب اس چہرے پر مسکان بچے کیا آئی؟ اللہ نے اجر کسے دیا؟ کسے دیا؟ کہا تجھے دیا۔ کہا اس 10 روپے کی کوئی ویلو نہیں، تو مسالہ کھا کر کے پھینک دیتا ہے، کسی کے چہرے پر مسکان نہیں آتی۔ ہاں اس کی آتی جو مسالہ ایک سلام پڑی ہے جس کو آپ کھلا دیں، اس کے ضرور آئیں گے، لیکن ویسے چیزیں فرق کرتی ہیں۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا اپنے بیوی بچوں کے لیے لے کر مسالہ لے کر کے نہ جانا، وہ چیزیں لے کر کے جاؤ جو ان کے مطلب کی ہو، مطلب ان کے فائدے کی ہو، جس پہ اسلام نے اجازت رکھی ہو۔ کیوں یہ چیزیں تم کرو گے تب سمجھ میں آئے گا گھر کا نظام کیسے چلتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سمجھانا چاہتے ہیں، اور جا کر کے اکیلے کمرے میں نہ کھا لینا، بیوی بچوں کے ساتھ کھانا، دسترخوان پہ بیٹھ کر کے کھانا، ولو ایک لقمہ ہی صحیح۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے اکیلے کھا لیا، پتہ ہی نہیں، جو بیچارہ آخر میں آ رہا ہے اسے نیچے کا بچا، کچھ نہیں بچا، ملے ہی نہیں کبھی کبھی۔ لیکن دسترخوان پہ بیٹھو گے، اسلام نے کہا دسترخوان پہ بیٹھنے کا ثواب دیں گے، اور جو تم ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤ گے تو تمہارے اندر اتحاد، محبت، میل، اخوت، بھائی چارگی، صلہ رحمی، ساری چیزیں برقرار رہیں گی۔ اور جب تم اکٹھا ہو کر کے رہو گے تو اس کا ثواب بھی ہم تمہیں اکٹھا دیں گے، یعنی سب کو برابر دیں گے۔ کون نہیں چاہتا؟ امام بتلانا چاہتے، لینا چاہیے۔ آپ ایک سلوات پڑھیے سب، انشاءاللہ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے اسی مکتبہ امامی جناب تنویر حسین صاحب کی طرف سے ہوگی۔ آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لے کر کے آئیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى محمد وعلى سيدنا ورسول الشهيد بكرم علي بن سيدنا محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر علي بن موسى بن علي وعلي بن محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام، اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما هي آثار البدع وتقيان بہاد قیامت شرک کے منفعت پروردگار ہمارے خلیل سے بات قبول فرما دے، پروردگار ہم کو جس مقصد میں جس مشن میں کامیابی عطا فرما دے۔